السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں رکھے اور ہم سے راضی ہو جائے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما، آمین۔ آج ہم پڑھیں گے حروف نتیہ کے بارے میں۔ یہ 3 حروف ہیں، تا، دال اور طا، ان کو حروف نتیہ کہا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ان کو حروف نتیہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ نتا کے قریب سے ادا ہوتے ہیں۔ اب نتا کیا ہے؟ نتا وہ کھردری جگہ ہے جو ہمارے اوپر والا جو تالو ہے نا، اگر ہم اپنی زبان لگائیں بالکل آگے سے سنایا کے تھوڑا سا پیچھے، تالو کو ہم اوپر زبان لگائے نا تو تالو جو ہے وہ تھوڑا کھردرا سا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے را میں بھی اس کھردری جگہ کا ذکر کیا تھا، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو کھردری جگہ ہے اس کو نتا کہا جاتا ہے، اور یہ جو حروف ہیں یہ نتا کے پاس سے، اس کے قریب سے ادا ہوتے ہیں، اس وجہ سے ان کو حروف نتیہ کہا جاتا ہے۔ اب ہم ان کی ادائیگی دیکھ لیتے ہیں کہ ان کو ادا کس طرح سے کریں گے ہم، پھر ان کا مخرج دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم تا کو دیکھتے ہیں۔ تا کو ادا کرنے کے لیے ہمیں اپنی زبان کی جو نوک ہے، زبان کی بالکل جو نوک، وہ ہم نے اپنے ثنایا جو ہے نا، ہمارے اوپر والے جو 2 دانت ہیں ثنایا علیا، ان کے لگانا ہے مسوڑوں کو، ٹھیک ہے؟ ان 2 دانتوں کی جڑ کہہ لیں یا مسوڑے کہہ لیں، وہاں پہ لگائیں گے ہم اپنی زبان کی نوک، وہاں سے ہم تا کو ادا کریں گے۔ چلیں اب ہم اس کو ادا کرتے ہیں۔ تا، تا، آپ لوگوں کو پکچر میں بھی شو ہو رہا ہوگا، زبان کی بالکل نوک سی بنی ہوئی ہے اور وہ اوپر 2 دانتوں کی جڑ کے ساتھ لگ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تا، تا، آپ خود بھی اس بات کو نوٹس کریں گے کہ جب آپ تا ادا کریں تو آپ کی زبان جو ہے وہ نوک بن جاتی ہے اس کی، اور وہ اوپر جا کے ثنایا علیا کی جڑ سے لگتی ہے۔ تا، تا، اس طرح سے، ٹھیک ہے؟ اب ہم دال کی بات کرتے ہیں۔ دال کی دفعہ میں بھی زبان ہماری اسی طرح، زبان کی نوک جو ہے وہ ثنایا علیا کے جڑ سے لگے گی، ٹھیک ہے؟ ہم لگاتے ہیں دال کی دفعہ میں بھی، دال، 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 دال کو عموماً لمبا کیا جاتا ہے۔ دال، دال، ٹھیک ہے؟ سیم ہی مخرج ہے تا کا دال کا، ایک ہی جگہ سے یہ ادا ہو رہے ہیں۔ کہاں سے؟ زبان کی جو نوک ہے وہ ثنایا علیا کی جڑ سے لگ رہی ہے، سامنے والے جو 2 دانت ہیں ان کی جڑ سے لگ رہی ہے، تو وہاں سے یہ والے حروف ادا ہو رہے ہیں۔ تا کی دفعہ میں بھی زبان بالکل اسی پیٹرن کے ساتھ لگے گی، اور دال کی دفعہ میں بھی بالکل اسی طرح لگے گی۔ تا، 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 اس طرح۔ اب ہم دال کو ایک دفعہ پھر دیکھتے ہیں۔ دال، دال، دال۔ اب ہم طا کو دیکھتے ہیں۔ طا بھی سیم اسی جگہ سے ادا ہوگا، ٹھیک ہے؟ سیم مخرج ہے اس کا، زبان کی نوک ثنایا علیا کی جڑ سے لگے گی، طا بھی وہیں سے ادا ہوگا، لیکن طا کو ہم نے پر اور موٹا پڑھنا ہے۔ تا کو ہم باریک پڑھتے ہیں، طا کو پر اور موٹا پڑھتے ہیں۔ دیکھیں اگر ہم طا کو باریک پڑھ لیں گے نا تو وہ تا ہی بن جائے گا، تا اور طا میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ اب ہم طا کو ایک دفعہ ادا کرتے ہیں، زبان ہماری سیم وہیں جا کے ثنایا علیا کی جڑ سے لگے گی، زبان کی نوک لگاتے ہیں اور ادا کرتے ہیں۔ تو، تو، بس اس کو ہم نے پر اور موٹا پڑھنا ہے۔ جب ہم کوئی پر اور موٹا پڑھا جانے والا حروف ادا کرتے ہیں تو ہماری جو زبان ہے نا پیچھے سے وہ اوپر کو اٹھتی ہے، یعنی جڑ والی سائڈ سے صرف اٹھتی ہے، وہ کہیں پہ لگتی نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، وہ کہیں پہ لگے گی نہیں، یعنی اوپر کہیں تالو کو نہیں لگے گی، بس وہ تھوڑا سا اوپر کو اٹھے گی۔ موٹا حروف ادا کریں گے جب ہم دوبارہ سے اس کو ادا کرتے ہیں تو آپ نے میرے ساتھ ساتھ اس کی پریکٹس کرنی ہے۔ تو، 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 ٹھیک ہے؟ اب ہم تا اور طا ان کو اکٹھا ادا کر کے دیکھتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے ان کا فرق۔ تا، تا، باریک، ٹھیک ہے؟ تا، اب ہم طا ادا کریں گے، تو، تو، پھر ادا کرتے ہیں، تا، تو، تا، تو،
ٹھیک ہے، ان کی آوازیں جو ہے ملتی جلتی ہیں ان حروف کی، ہم نے ان کو مکس نہیں کرنا، جو باریک پڑھے جانے والے ہیں ان کو ہم باریک پڑھیں گے، جو پر پڑھے جانے والے ہیں ان کو ہم پر پڑھیں گے، تاکہ ان کی آوازیں مکس نہ ہو جائے، اور اگر ان کی آوازیں مکس ہو جاتی ہیں تو ہم رد و بدل کر دیں گے اس طرح، اگر ہم توا کی جگہ پہ تا پڑھ دیں، یعنی مثال کے طور پہ اگر ہم توا کو باریک پڑھ دیں تو وہ کیا ہو جائے گا، وہ تا ہو جائے گا، اور ہم کیا کر رہے ہیں، نعوذ باللہ کلمہ قرآنی میں تبدیلی کر رہے ہیں، اور یہ حرام درجے کی غلطی ہوگی۔ ٹھیک ہے، ہم حروف نتیہ کو دوبارہ سے دیکھتے ہیں، یہ 3 حروف ہیں، تا، دال اور طا۔ ٹھیک ہے، زبان کی نوک جب ثنایا اولیاء کی جڑ سے لگے گی تو یہ حروف ادا ہوں گے، ثنایا اولیاء مطلب جو سامنے کے 2 دانت ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم ادا کرتے ہیں، تا، دال، طا، تا، دال، طا۔ ٹھیک ہے، اور ان کو حروف نتیہ کیوں کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ نتا کے پاس سے ادا ہوتے ہیں۔ نتا کیا ہے، جو تالو کے اوپر اگر ہم زبان لگائیں نا، جو ہمارا اوپر تالو ہے اس کی چھت کہہ لیں، بالکل آگے سے ثنایا کے تھوڑا سا پیچھے، وہاں سے کھردری سی جگہ ہے، اس جگہ کو نتا کہا جاتا ہے، اور یہ حروف نتا کے پاس سے ادا ہوتے ہیں، اس لیے ان کو حروف نتیہ کہا جاتا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں حروف لسانیہ کے طرف۔ حروف لسانیہ میں بھی 3 حروف آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، سا، زال اور ظا۔ ٹھیک ہے، ان کو حروف لسانیہ کیوں کہا جاتا ہے، کیونکہ جو لسا ہے نا، لسا وہ مسوڑوں کو کہا جاتا ہے، عربک میں سے لسا کہتے ہیں اور اردو میں مسوڑے۔ تو یہ جو 3 حروف ہے نا، ان کا تعلق مسوڑوں سے ہے، یا دانتوں کی جڑ سے ہے، مسوڑوں سے ہے بیسیکلی، تو اس وجہ سے ان کو کہا جاتا ہے حروف لسانیہ۔ ٹھیک ہے، دوسری چیز، ان حروف کو بہت نرمی سے ادا کیا جاتا ہے۔ تیسری چیز، ان میں سیٹی کی آواز ہرگز نہیں آنی چاہیے، ٹھیک ہے، جتنا ہم ان کو نرمی سے ادا کریں گے اتنا ان میں سیٹی کے چانسز کم ہوں گے، کیونکہ اگر ان میں سیٹی کی آواز آ جائے ان حروف میں تو یہ حروف مل سکتے ہیں حروف صفیریہ کے ساتھ، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ ان کی ساؤنڈ مکس ہو سکتی ہے۔ اب ہم ان کو پڑھتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ کس طرح یہ ساؤنڈ ادھر مکس ہو سکتی ہے، ہم یہ بھی دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو پہلے ان کا مخرج دیکھتے ہیں، سا، زال اور ظا، ان تینوں کا ایک ہی مخرج ہے، یعنی ایک ہی جگہ سے یہ تینوں حروف ادا ہوں گے۔ کہاں سے، زبان کی نوک جو ہے وہ ثنایا اولیاء کے کناروں سے لگے، ثنایا اولیاء کے کنارے یعنی جو ہمارے سامنے کے 2 دانت ہیں ان کے کناروں کو لگے، اور اس طرح ان کے کناروں کو لگنی چاہیے کہ ہماری زبان تھوڑی سی دانتوں سے باہر ہونی چاہیے۔ جب ہم زبان کناروں کو لگائیں گے تو ہماری زبان آٹومیٹیکلی خود ہی تھوڑی سی باہر ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب ہم ان کو ادا کرتے ہیں، سب سے پہلے سا ہے، بہت نرمی سے ادا کریں گے، سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے، سا، سا، زبان کی نوک رکھیں، ثنایا اولیاء کے کناروں سے لگائیں، تھوڑی سی زبان جو ہے دانتوں سے باہر ہونی چاہیے، پھر ادا کریں گے، سا، 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 ٹھیک ہے، اس طرح سا۔ اس کو سا کہنے کی غلطی ہرگز نہیں کریں گے، کیونکہ اگر ہم اس کو سا کہیں گے تو یہ سین کے ساتھ مکس ہو جائے گا، کیونکہ سین کا ساؤنڈ بھی سا کر کے ہی ہے نا، سا، سا، اگر ہم اس میں زبر لگا کے دیکھیں تو اس لیے اس کو بہت نرمی سے ادا کریں گے، سیٹی کی آواز بالکل نہیں آنی چاہیے، سا۔ اور یہ تبھی ممکن ہے جب ہم اپنی زبان جو ہے وہ دانتوں سے تھوڑی سی باہر رکھیں گے، سا، 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 اس طرح۔ اب ہم چلتے ہیں زال کی طرف۔ زال کو ہم بہت نرمی سے ادا کریں گے، اس کو بھی، اس میں بھی سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے، زبان بالکل اسی طرح ثنایا اولیاء کے کناروں سے لگائیں گے، تھوڑی سی زبان دانتوں سے باہر رکھیں گے، زال، زال، اس کو بھی دال کی طرح لمبا کیا جاتا ہے، زال، 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 ٹھیک ہے، اس کو بھی زال کہنے کی غلطی نہیں کریں گے، زال، ٹھیک ہے، سیٹی آئے گی اس میں، ہمیں بہت نرمی سے ادا کرنا ہے، زال، زال، اس طرح۔ اب ہم چلتے ہیں ظا کی طرف۔ ظا کو ہم پورا اور موٹا پڑھیں گے، جیسے ہم نے طا کو پورا اور موٹا پڑھا، دیکھتے ہیں، زبان بالکل اسی طرح رکھیں گے، دانتوں سے تھوڑی سی باہر، کناروں کو لگاتے ہوئے، ظا، 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 ظا۔ ہم نے ابھی ڈسکس کیا تھا، پر حروف پڑھتے وقت ہماری زبان پیچھے سے جڑ والی سائڈ سے تھوڑا سا اوپر کو اٹھتی ہے، لیکن کہیں پہ لگے گی نہیں، ٹھیک ہے، ظا، ظا۔ اور دوسری بات، طا اور ظا، ان کی ادائیگی کرتے وقت ہمیں ناک میں آواز نہیں لے کے جانی، یعنی ان کو طا یا ظواں یوں نہیں پڑھنا، ایک چیز۔ دوسری چیز، ہمیں ان کو نہ تو توئیں اور ظوئیں اس طرح بھی نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے، طا اور ظا، 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 ٹھیک ہے، اس طرح سے ادا ہوں گے۔
یہ 3 حروف جو ہیں ان کو حروف لساویہ کہا جاتا ہے. کیوں لساویہ کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ لسا کے پاس سے ادا ہوتے ہیں. لسا کیا ہے؟ مسوڑوں کو کہا جاتا ہے. ان کا تعلق جو ہے وہ دانتوں کے مسوڑوں سے ہوتا ہے، اس وجہ سے ان کو حروف لساویہ کہا جاتا ہے. مخرج کیا ہے ان کا؟ زبان کی نوک جب ثنایا اولیہ کے کناروں سے لگے گی، اس طرح کناروں سے لگے گی کہ تھوڑی سی زبان جو ہے وہ باہر ہوگی. ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو پکچر میں بھی شو ہو رہی ہوگی. اس طرح ہم نے زبان تھوڑی سی دانتوں سے باہر رکھنی ہے. پھر ان کو ادا کرنا ہے. ایک دفعہ پھر ادا کرتے ہیں. سا سا سا. پھر ہے زال زال اور زو زو زو، اس طرح سے. اگر آپ کو کسی بھی حرف میں کوئی کنفیوژن ہو، ادائیگی میں کوئی مسئلہ ہو رہا ہو، تو آپ ہمیں کامنٹ کر سکتے ہیں. ہم انشاءاللہ آپ کی مشکل دور کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی. اگلے سبق تک دیجیے ہمیں اجازت. دعا پڑھتے ہیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.